کربلا کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کا قول ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جہاں پر بھی ظلم ہوا ظالموں کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن کوئی ظلم بھی کربلا کے برابر نہیں ہے۔ دو ٹوک بات، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، امام جعفر صادق نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ جھوٹ ہے بالکل، ایسی کوئی روایت نہیں ہے تشیع میں۔ اصلاً یہ جملہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے، آپ کو تعجب ہوگا، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا یہ حدیث نہیں ہے، حتیٰ کوئی کہے ضعیف بھی نہیں ہے، حتیٰ کوئی کہے کہ یہ کتاب میں، آپ کو تعجب ہوگا، آج سے 30 سال پہلے یا کوئی بھی عربی کی ہماری کتاب کہ جس میں اہل بیت سے روایتیں نقل ہوئی ہیں، یا آج سے 30 سال پہلے کی کسی کتاب میں یہ جملہ نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ڈاکٹر شریعتی نے کہہ دیا امام جعفر صادق کے نام سے، ان کی غلطی تھی بیچارے کی۔ اب اگر ایک آدمی نے غلطی کر دی تو کیا ضروری ہے مولوی ملا اس غلطی پر بھی غلطی کریں؟ مولوی ملا کا کام ہے کہ واضح کہیں کہ شریعتی سے غلطی ہو گئی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہر جگہ اہل بیت علیہم السلام کے برابر میں لاگے کسی کو کھڑا کر دینا قطعاً ظلم ہے، نہ کوئی اشرف الانبیاء کے برابر، نہ کوئی اہل بیت کے برابر، بالکل دو ٹوک بات، نہ کوئی ظلم اہل بیت کے ظلم کے برابر ہے۔ ظلم کا معیار یہ نہیں ہے کہ ایک ضربت اس کو لگی تو 2 ضربتیں ایسی لگیں تو جس کو 2 ضربتیں لگی ہیں وہ زیادہ ہو گیا نا بابا۔ ظلم کا معیار یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو مارا گیا ہے، اللہ کے نبی کو مارا جائے، یہاں پر 1 کروڑ کو مارا جائے، اللہ کے نبی پہ جو ظلم ہوا ہے وہ مقدم ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ جی وہاں کربلا میں اس تعداد میں مارے گئے، دوسری جگہ اس تعداد میں مارے گئے، جہاں تعداد زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہو گیا نا۔ وہ رسول کا نواسہ ہے، وہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ تو مجلس کا جو اصل موضوع ہے یاد رکھیں، تمام دنیا میں اول سے آخر تک یہ چل رہا ہے، فضائل اہل بیت، اور سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المومنین۔ وجہ کیا ہے کہ اگر فضائل مولا امیر المومنین چھپ گئے تو سب کچھ چھپ جائے گا۔ اگر مولا امیر المومنین کی امامت ثابت نہیں ہوئی تو پھر امام زمان کی نہیں ہونے کی۔ امام حسین کے مصائب چھپ گئے تو پھر امام علی نقی کے مصائب نہیں بیان ہو سکتے۔ بس سب سے زیادہ فضائل امام مولا امیر المومنین کے، ان کو چھپنے نہیں دینا ہے۔ سب سے زیادہ مصائب امام حسین کے اور جناب سیدہ کے اعتبار سے، ان کو نہیں چھپنے دینا ہے، وہ چھپ گئے سب چھپ جائے گا۔ اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ حق کیا ہے، اور پھر ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی وہ مظلوم بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ انہیں بھی پیار سے بتانا ہے کہ دیکھو رسول کے ساتھ یہ ہوا اور رسول کی آل کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہے اصل عزاداری۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کربلا بہت سارے ایسے ہیں جو بیان نہیں ہوئے۔ آج کا دن منسوب ہے حضرت قاسم علیہ السلام سے۔ امام حسن کی نسل سے کربلا میں کئی شہید ہوئے، لیکن ان میں جو ایک ممتاز تھے وہ حضرت قاسم تھے، اور وجہ یہ تھی کمسن تھے اور رن میں جانے کی اجازت مانگی، اور جب امام نے سوال کیا کیف عندک الموت، تو آپ نے فرمایا احلی من العسل، کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ وہ ان کی معرفت تھی، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ان کے مصائب ہم بیان کرتے ہیں، لیکن کربلا میں جو اور بھی تھے بچے، معذرت فرزندان امام حسین، امام حسن، تو کچھ بیٹیاں تھیں اور کچھ بیٹے۔ عامر بن حسن تھے، وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ عامر، عمر اور عمر، یہ تقریباً ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں، عین میم رے، اگر میم ساکن ہو تو عمر ہو جائے گا،
عین میم رے، میم پر ایک زبر ہو، عمر، یہ نام ہو جائے گا. عین میم رے کے بعد اگر واو لگایا جائے کہ جس کو ہمارے یہاں اردو میں کیا پڑھ دیتے ہیں امرو، وہ امرو نہیں ہے، وہ امر ہو جاتا ہے. یعنی امر آس اگر لکھا ہوگا تو لکھا ہوگا عین میم رے واو امر، بے نون بین، اور پھر آس. لیکن ہم لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں اس کو اردو والے امر آس، نہیں، امرو بن آس کہہ دیتے ہیں. وہ ہو جائے گا عامر بن آس. تو ایک فرزند تھے امام حسن کے عامر بن حسن، یہ شہید ہوئے کربلا میں. ایک تھے عبداللہ بن حسن کہ جن کی کنیت تھی ابو بکر. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے جی آپ ذکر نہیں کرتے نا، ہم ذکر کرتے ہیں، ابو بکر تھے ان کے بیٹے. لیکن یہ کہاں سے ثابت کہ یہ نام کسی پہ رکھا گیا تھا؟ اس زمانے میں یہ نام ہوتے تھے، کلچر عام تھا. یزید بھی نام عام تھا، جابر بن یزید جعفی امام کے صحابی تھے. یزید نام کے شہدائے کربلا میں بھی ہیں. حور بن یزید ریاحی. آج جتنے لوگوں کے نام ضیاء ہیں ضیاء الحق پہ ہیں. آج جتنے لوگوں کے نام محمد علی ہیں، محمد علی ایکٹر یا محمد علی باکسر قلعے پہ ہیں نا، یہ ہمارے کلچر کے نام ہیں. اس زمانے میں نام عام تھے. امام حسن کے ایک فرزند تھے وہاں پر حسن ابن حسن کہ جن کو کہا جاتا ہے حسن مثنی. یہ گئے، زخمی ہوئے، جب سر کاٹنے کا وقت آیا 11 محرم کو تو زندہ تھے. ان کے قبیلے کا ایک فرد تھا اسما ابن خارجہ، اور قبیلے والوں میں غیرت کا سلسلہ ہوتا تھا. قبیلے والوں کی غیرت کا سلسلہ آپ سمجھ لیں کہ جو آج بھی بعض قبیلوں میں ہوتا ہے. اور عام طور پہ قبیلے کے فرد کو کہا جاتا تھا یہ بہن ہے میری. تو اسما ابن خارجہ نے کہا کہ بھئی یہ تو میرے قبیلے کی ہے، اس کی ماں، اس کی جان چھوڑ دیں. جبکہ وہ قاتل امام حسین میں سے ایک تھا، دشمنان میں سے تھا اسما ابن خارجہ. لیکن حسن مثنی کی جان بچ گئی اور وہ مدینے چلے گئے، پھر بعد میں زندہ رہے. اور ان کی شادی امام حسین کی صاحبزادی سے ہوئی. ایک اور بچے تھے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تھے عبداللہ ابن حسن، یعنی ایک اور عبداللہ تھے. اور ان کی شہادت ایسی تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی فرمایا لیت الموت اعدمنی، اے کاش موت مجھے ختم کر چکی ہوتی پہلے ہی، اور یہ منظر نہ دیکھتی کہ جو عبداللہ کے ساتھ ہوا.